اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 110، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ پارٹ 1۔ غزوہ احزاب میں ایک طرح سے سارا عرب ہم سمجھیں متحد ہو کر اہل اسلام سے لڑنے آیا اور ان سب کو منہ کی کھانی پڑی، یعنی ان سارے احزاب کی شکست نے قریش اور دوسرے تمام قبائل کو یہ باور کرا دیا تھا کہ اب اسلامی حکومت کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سب کو یقین ہو رہا تھا کہ اعصابی لڑائی ہو یا ہتھیاروں کی، مسلمانوں کو آسمانی مدد آتی ہے، اور اس یقین کے بعد ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے اور وہ اسلام میں تیزی سے داخل ہو رہے تھے۔ دوسرے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخلاق کی زنجیروں میں جکڑے جا رہے تھے اور پھر اپنے کو اسلام کا قیدی بنا رہے تھے۔ اہل اسلام کے حسن سلوک کا یہ اثر ہو رہا تھا۔ اب مکہ والے اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سمجھنے کے بجائے دل ہی دل میں فخر کرنے لگ رہے تھے کہ ان کے شہر کا ایک آدمی طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اس کا چرچا شہر شہر گلی گلی ہو رہا ہے، لیکن اس کے اظہار کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ اسلام کی طرف میلان کی ان کی یہ فطری اور اندرونی کیفیت تھی، یعنی دشمنوں کی دشمنی ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ وہ شدت اور وہ حدت بہتوں سے چھٹ رہی تھی۔ ان کی بہت بڑی جماعت میں کچھ تو ویسی ہی دشمنی رکھ رہے تھے، لیکن کچھ پگھل بھی رہے تھے۔ وہ اسلام کو سننا چاہ رہے تھے، سمجھنا چاہ رہے تھے۔ وہ اسلام کے گھر میں اب تک داخل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن اسلام اب ان کے لیے اجنبی بھی نہیں رہ گیا تھا۔ تو عرب کی فضا میں اب سختی کم ہوتی دکھ رہی ہے، یعنی مدینہ میں دعوت دیتے دیتے 6 سال ہو گئے اور مکہ میں 13 سال دعوت دی تھی، یعنی 19 سال بعد اب یہ حالات دکھ رہے ہیں۔ اسلام غالب آ رہا ہے۔ جب حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے فیور میں ہو رہے ہیں تو سب سے بڑی فتح کے آثار بھی رفتہ رفتہ نمایاں ہونے شروع ہو رہے ہیں۔ نبوت کا 19واں سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں گئے اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کر رہے ہیں۔ پھر کچھ صحابہ نے بال کٹوائے اور کچھ نے مڈوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم عمرہ کا لفظ سن کر خوش ہو گئے۔ ان صحابہ میں جو مہاجر صحابہ تھے، جن کا وطن ہی مکہ تھا، ان کی خوشی کا تو عالم نہ رہا۔ انہیں فتح عظیم کے آثار دکھنے لگے، اور باقی انصاری صحابہ بھی خوش ہو گئے کہ آپ کے خواب کے ذریعے مسجد حرام کا دروازہ، جسے مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند رکھا تھا، اس کے کھلنے کی پیشن گوئی ہے۔ اب صحابہ اس کی تیاری میں جٹ گئے، لیکن جو سیاسی حالات ابھی چل رہے تھے وہ بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی مشرکین مکہ انتہائی فرسٹریٹنگ شکست سے دوچار ہوئے تھے احزاب کے موقع پر۔ وہ تو سمجھیں زخمی ناک کی طرف پھنکار رہے تھے، اس قدر وہ ناراض تھے، اس قدر وہ کھسیائے ہوئے تھے۔ تو ہم سمجھیں ایک وار کی سچویشن تو تھی ہی فضا میں، ایک اسٹیٹ آف وار تھا۔ بیٹلز ہو رہی تھی نا، کہ جیسے بیٹل آف بدر ہے، بیٹل آف احد ہے، بیٹل آف ٹرینچ، تو یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں جو جیتی جا رہی تھی، لیکن ابھی وار تو نہیں جیتی جا سکی تھی۔ مشن ابھی چل رہا تھا۔ مشن تھا اللہ کے دین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا، اور اس میں سب سے بڑی بات اللہ کا جو گھر ہے وہ مکہ میں ہے، تو مکہ میں بیت اللہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنا اور مکہ اور مدینہ کو سینٹر بنانا۔ تو جنگ کا سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا۔ ہاں، دشمنوں میں پستی ضرور آنے لگی تھی، اسلام ضرور مضبوط دکھنے لگا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب ہی دکھایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو وہ تیار ہو گئے تھے۔ تو اب عمرے پر تو جانا تھا، لیکن مکہ جانا مسلمانوں کا انتہائی خطرناک تھا۔ دیکھیں، مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، کفار ان پر چڑھ آتے تھے مکہ سے، ہمیشہ یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ ہو رہی، وہی آتے تھے۔ یہ لوگ ابھی تک مکہ نہیں گئے تھے۔ اب اس طرح ایک ساتھ ان کا مکہ نکلنا خطروں سے خالی نہیں تھا۔ ابھی 1 ہی سال پہلے تو کسی طرح خندق وغیرہ کھود کر اپنے کو بچایا تھا مسلمانوں نے، اب سمجھیں خود ہی شیر کے پنجرے میں جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ خار کھائے بیٹھے ہوئے تھے، اور حالت احرام میں ہتھیار کے ساتھ جانا الاؤڈ نہیں، غیر مسلح ہو کر مکہ جانا، یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اپنی موت کے منہ میں خود داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن خواب تو انڈیکیشن تھا، اب جانا ہے تو جانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان کروا دیا کہ لوگ آپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ تو منافقین کی سمجھے پھر آزمائش ہوئی۔
اور وہ ناکام بھی ہو گئے۔ انہوں نے چلنے سے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، ہم اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ان پر سورۃ فتح میں تبصرہ ہے، آپ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ کے جانثاروں میں سے تقریباً 1,500 صحابہ تیار ہو گئے۔ 1400 کا بھی ذکر آتا ہے اور 1500 کا بھی، تو 1400 یا 1500 لوگ تیار ہو گئے۔ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ ہے، دوشنبہ کا دن ہے اور ہجرت کا 6واں سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ نکل پڑے۔ اب اتنا بڑا قافلہ نکل رہا تھا تو تیاری میں تو کچھ دن لگا۔ اسی بیچ مکہ میں اس کی خبر پہنچ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں عمرہ کرنے۔ اب ان میں کھلبلی مچ گئی، آنن فانن میں میٹنگ بلائی کہ ایسے کیسے ان کو عمرہ کرنے دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بات طے کی کہ ان کو کسی بھی طرح عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے 200 گھڑ سواروں کو تیار کیا اور خالد بن ولید کو، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو کمانڈر بنایا اور ان کو مکہ کے باہر آگے بڑھ کر ہی راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا راستہ کاٹ دیا اور دوسری طرف سے ٹرن لے کر آگے بڑھے۔ قافلہ چلتا رہا، پھر ایک جگہ پڑی حدیبیہ۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، جس کا نام قصوہ تھا، وہ بیٹھ گئی۔ سارے لوگ اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ سب نے کہا قصوہ اڑ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قصوہ اڑی نہیں ہے، قصوہ کو اس نے روک لیا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں اٹھے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پڑاؤ کیا۔ پھر وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ سارے لوگ ایک ساتھ ظہر کی نماز پڑھنے لگے۔ اتنے میں خالد بن ولید 200 سواروں کو لے کر وہاں پہنچا ہے۔ انہوں نے کبھی ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا کہ ایک ساتھ جھک رہے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ایک ساتھ سجدے میں جا رہے ہیں۔ تو ان کے خیال میں آیا یہ تو اچھا موقع ہے، یہ غافل ہیں ہم سے، ہم حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن تب تک سب لوگ نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ تو خالد بن ولید نے سوچا اب جب اگلی نماز یہ پڑھیں گے تب ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور روتے ہوئے نکل جائیں گے۔ لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف نازل کر دی کہ جنگ کے موقع پر جب خوف کا عالم ہو تو کس طرح نماز پڑھی جائے، یعنی آدھے لوگ نماز پڑھیں گے اور آدھے لوگ پہرا دیں گے۔ تو اس لحاظ سے خالد بن ولید کو دوبارہ موقع نہیں مل پایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ